السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات عام طور سے حدیثوں کے انکار میں بہت آگے ہیں۔ جو باتیں ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ اس سے متعلق حدیث بھی ہوتی ہے لیکن اس کا وہ ڈائریکٹ انکار کر دیتے ہیں۔ اسی میں سے ایک رات ہے شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت۔ اس فضیلت کا یہ لوگ سیدھا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے جو اکابرین ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اسی وجہ سے میں آج حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے ان کے اکابرین کے حوالے دینے کے لیے کہ یہ اکابرین جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا، ان کے اوپر یہ کیا فتویٰ لگائیں گے۔ دیکھو، ان کے بہت بڑے عالم شیخ عبد الرحمن مبارک پوری، انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی تحفۃ الاحوذی، اس میں انہوں نے اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ تمام احادیث کو انہوں نے پہلے ذکر کیا۔ یہ کہا کہ تمام کی تمام حدیث حجت ان لوگوں کے خلاف جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت میں کچھ بھی وارد نہیں ہے۔ ان کا حوالہ آپ کو حدیث 739 کے تحت اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ایک دوسرے بڑے عالم ہیں عبید اللہ مبارک پوری، انہوں نے کتاب لکھی مرآۃ المفاتیح، مشکات کی شرح، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 341 پر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ تمام احادیث دلالت کرتی ہے لیلۃ النصف من شعبان کی عظمت پر، اس کی جلالت اور اس کی شان پر۔ یہ جو میں ریفرنس دیا ہوں، اس ریفرنس پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ان کے غیر مقلدین کے بڑے عالم میں سے شمار ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے غفلت برتنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا، دعا کرنا، ذکر اور فکر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ مستحب اور مندوب ہے۔ ان کے تیسرے بڑے عالم ہیں ناصر الدین البانی، انہوں نے اصلاح المساجد پر حاشیہ لگایا ہے اور حاشیے کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مصنف جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تو ان کی باتوں کی طرف تم توجہ مت کرو۔ سمجھ گئے؟ ان کی باتوں کی طرف تم توجہ مت کریے۔ ان کا کہنا ہے، انہوں نے یہ ثابت مانا ہے، حضرت معاذ بن جبل کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، اور حدیث صحیح ہے، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، صفحہ نمبر 99 پر ان کی یہ بات موجود ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 132 پر انہوں نے نقل کیا کہ لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت میں چند احادیث اور آثار نقل ہوئے ہیں، اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ وہ لوگ اس رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ہاں، جو اس رات میں مخصوص نماز جیسے صلاۃ الرغائب وغیرہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو یہ بات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گویا کہ اس رات کی فضیلت کو مانا ہے اور تسلیم کیا ہے۔ ایسے ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں بھی حدیث نمبر 1144 کے تحت اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے تو ان کی بات پر اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ان کے اور بھی دوسرے عالم میں سے شمس الحق عظیم آبادی، انہوں نے فتاوی مولانا شمس الحق عظیم آبادی صفحہ نمبر 181 پر اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے مشہور عالم ہیں عطاء اللہ حنیف بھوجیانی صاحب، انہوں نے بھی اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے، آثار حنیف بھوجیانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 پر۔ ان کے بڑے عالم میں سے علامہ وحید الزماں حیدرآبادی، جنہوں نے بہت سارے کتابوں کے ترجمے لکھے ہیں، عربی کتابوں کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بہرحال اس رات کو عبادت اور ذکر الہی کرنا چاہیے۔ رفع الاجاجہ عن سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 469 پر یہ بات موجود ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات کے یہاں ایک نواب صدیق حسن خان صاحب بھی ہیں، بڑے عالم میں سے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات بڑی متبرک ہے۔ زیادۃ الایمان باعمال الجنان صفحہ نمبر 78 پر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ ایسے ان کے بڑے عالم ہیں مولانا محمد صادق سیال کوٹی صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رات خدا کے نزدیک بہت بزرگ اور مرتبے والی ہے۔ سمجھ گئے؟ تجلیات رمضان صفحہ نمبر 159 پر ان کی یہ بات منقول ہے۔ تو یہ میں نے صرف اہل حدیث علماء کے حوالے اس لیے دیے ہیں کہ عام طور سے یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، اور چونکہ ان کے سامنے حدیث پیش کریں گے تو کہیں گے کہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، ضعیف ہے، اس لیے میں نے ان کے اکابرین کے حوالے دیے تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے اکابرین بھی اس رات کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے پہلے کے جو اکابرین ہیں وہ تسلیم کرتے تھے، آج کے اکابرین تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔
تو بھائی پہلے کے جو اکابرین تھے وہ بھی تو قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کرتے تھے، اور آج کے جو تمہارے اکابرین ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کرتے تھے۔ تو اب اگر وہ پہلے کا اکابرین مان لیجئے غلط انہوں نے کہا ہے تو ان کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے آپ؟ کیا بدعات و خرافات کا فتویٰ آپ ان کے اوپر لگاؤ گے اور ان کے خلاف کوئی کلپ بناؤ گے؟ لیکن نہیں بناؤ گے، مجھے معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔